मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 का राज एक दुनिया भर में फैलने वाला पुरस्कार और दिल दहला देने वाला वाक़या है। ये परवाज़ 8 मार्च 2014 को कोलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चीन के लिए रवाना हुई, मगर रास्ते में अचानक गायब हो गई। इस तैयारे का ट्रैक उसके आखिरी सिग्नल्स के बाद मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और आज तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। इस वाक़े ने आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की और इस मुख्तलिफ मफरूज़ात और तहकीकात का आगाज़ किया। मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 एक बोइंग 777 तैयारा था जिसमें 227 मुसाफिर और 12 अमला के अफराद सवार थे। ये परवाज़ कोलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई और मामूल के मुताबिक सफ़र की इब्तदा की। तैयारा मुकामी वक़्त के मुताबिक रात 12:41 पर उड़ने के बाद 1:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार राब्ता कायम किया। उसके बाद तैयारा गायब हो गया और इसका कोई पता नहीं चल सका। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तैयारे का पोजीशन सिग्नल भी अचानक बंद हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारे का खुद का ट्रैकिंग सिस्टम एकर्स भी मुनक़ता हो गया था, जो मामूल के मुताबिक जहाज़ की पोजीशन का डेटा भेजता था। उसके बाद मज़ीद मालूमात से ये पता चला कि तैयारा अपने मुतय्यन रास्ते से मुनहरिफ हो गया और एक गैर मामूली रास्ते पर रवाना हो गया था। तैयारे की गुमशुदगी की तहकीकात आलमी सतह पर शुरू हो गई, जिसमें मलेशिया, चीन और दीगर ममालिक की इमदाद शामिल थी। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई कि तैयारा बहरुल हिंद के जनूबी हिस्से की जानब मुड़ गया था, मगर मुमकिना तौर पर तैयारा एक बड़ी हादसे की वजह से तबाह हो गया। ताहम उसका मुकाम अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। कैनेडियन कंपनी एमिरेट्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि तैयारे की सैटेलाइट के जरिए किए गए खुदकार पैगामात से ये साबित हुआ कि तैयारा बहर हिंद के जनूबी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। ताहम इस मकाम पर कई दिनों तक तलाश की कोशिशें की गईं, मगर कुछ ना मिल सका। माहिरीन के मुताबिक ये तैयारे के मलबे के हवाले से एक पेचीदा मसला बन चुका है, क्योंकि बहरे हिंद की ये गहरी और वसी जगह तलाश के लिए इंतहाई मुश्किल है। MH370 की गुमशुदगी के बारे में मुतअद्दिद मफरूजात सामने आई। कुछ ने कहा कि तैयारे को दहशत गर्दों ने अगवा कर लिया था, जबकि कुछ ने ख्याल किया कि तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इसके अलावा कुछ नज़रियात में ये कहा गया कि तैयारे में कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। दिसंबर 2015 में हिंदुस्तानी साहिल के करीब एक बोई के कुछ हिस्से की दरियाफ्त हुई, जो इस तैयारे का मुमकिना मलबा हो सकता था। इसके बाद कई दीगर हिस्से बहरे हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में मिले, लेकिन तैयारे का मरकजी मलबा अभी तक नहीं मिला। आज तक मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 का मुकम्मल सुराग नहीं लगाया जा सका है। तहकीकात जारी हैं और मुख्तलिफ ममालिक की जानब से मुख्तलिफ किस्म के मफरूजात और अंदाजे पेश किए जा रहे हैं। ने आलमी सतह पर एविएशन के हिफाजती मयारात और ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में सवालात उठा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत से माहिरीन ने इस हादसे के असरात के बाद एयरलाइंस की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात तजवीज़ किए हैं। इस पुरस्कार वाक़े ने आलमी सतह पर एक सनसनी पैदा की। मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 के बारे में एक बड़ा सवाल ये भी आया कि तैयारे के पायलट या अमले ने किसी जानबूझकर कार्रवाई की थी या नहीं। परवाज़ की गुमशुदगी के बाद पायलट कॉकपिट में होने वाली बातचीत और अमले की मुमकिना मुदाखलत पर बहुत सारी मफरूज़ा और नज़रियात सामने आए। तहकीकात के दौरान पायलट की सरगर्मियों और उनके राब्तों का जायज़ा लिया गया, जिससे मुख्तलिफ मफरूज़ात और थ्योरी सामने आई। तैयारे के पायलट का नाम कप्तान ज़हरी अहमद शाह था और उनके साथ परवाज़ में एक को पायलट फ़ायज़ ज़ियाद मौजूद थे। दोनों पायलट्स के बारे में इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि वो तजर्बाकार और प्रोफेशनल थे। कप्तान ज़हरी ने 18,000 से ज़्यादा घंटे की परवाज़ का तजर्बा हासिल किया था और उनके बारे में कोई दहशतगर्दी और दीगर मुतशबा सरगर्मियाँ सामने नहीं आई। परवाज़ MH370 के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आखिरी राब्ता 1:19 पर हुआ था। उससे पहले कॉकपिट में एक आखिरी बातचीत सुनी गई थी। कॉकपिट में कप्तान ज़हरी अहमद शाह ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ मामूल की बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने गुड नाइट मलेशिया 370 कहा था। ये एक मामूल की बातचीत थी और इसमें किसी किस्म की तशवीश या गैर मामूली बातचीत शामिल नहीं थी। पायलट की सरगर्मियों और तैयारे की गुमशुदगी के बाद कुछ मफरूजात ये सामने आई कि शायद पायलट ने जानबूझकर तैयारा का रास्ता बदल दिया था। तहकीकात के दौरान ये पता चला कि कप्तान ज़हरी की ज़ाती ज़िंदगी में कुछ मसाइल थे, ख़ास तौर पर तलाक और माली मुश्किलात का सामना था। बाज़ लोगों ने यह फ़र्ज़ किया इस वजह से पायलट ने तैयारे की गुमशुदगी के कोई अरादी कदम उठाया हो। पायलट के कंप्यूटर में इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में
یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی آخری پرواز سے پہلے کچھ ایسی ویب سائٹ کو دیکھا تھا جو طیارے کی گمشدگی یا خودکشی کے بارے میں تھیں۔ نے مفروضات کی تقویت دی کہ شاید پائلٹ نے جان بوجھ کر طیارہ گم کر دیا ہو۔ ایک اور مفروضہ یہ تھا کہ شاید کاکپٹ کا دروازہ کسی وجہ سے بند تھا یا اس میں کوئی مداخلت ہوئی تھی جس کی وجہ سے پائلٹ یا کو پائلٹ نے غیر معمولی اقدامات کیے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ طیارے میں کسی قسم کی داخلی کشیدگی ہو سکتی تھی۔ کچھ ماہرین نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کا راستہ تبدیل کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق یہ ایک خودکشی کا عمل ہو سکتا ہے جس میں پائلٹ نے طیارہ کا کنٹرول چھوڑ دیا اور اسے بحر ہند کے جنوبی حصے کی طرف لے جایا۔ تاہم اس نظریے کو ثابت کرنا مشکل تھا کیونکہ پائلٹ کی کسی قسم کی واضح نشاندہی یا پیغام نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے۔ کچھ تحقیقات میں یہ کہا گیا کہ شاید عملے کی کسی غیر متوقع اور غیر معمولی مداخلت کی وجہ سے، جسے کہ کسی عملے کا ارادی طور پر طیارے کی سمت تبدیل کرنا یا اس کے کنٹرول میں دخل اندازی کرنا۔ اس مفروضے کو تقویت اس بات سے ملی کہ طیارے کی گمشدگی کے وقت کاکپٹ میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی تھیوری پیش کی گئی کہ طیارہ کسی تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پائلٹ کا کنٹرول کمزور پڑ گیا، طیارہ اپنی متعین سمت سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ کوئی سازش ہو سکتی تھی جس میں پائلٹ کو غیر شعوری طور پر شامل کیا گیا تھا۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی تھا کہ طیارے کو اغوا کیا گیا تھا، خاص طور پر اگر دہشت گردوں نے اس پر قابو پایا ہو۔ تاہم اس مفروضے کو اس بات کے بعد رد کیا گیا کہ طیارے میں سوار مسافروں اور عملے کے افراد کی جانب سے کوئی واضح نشانات نہیں ملے اور اس میں دہشت گردی کا عمل دخل تھا۔ اب تک کی تحقیقات نے ان مفروضات کو ثابت کرنے یا رد کرنے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی گمشدگی کا عمل مکمل سراغ لگانا ایک پیچیدہ اور پراسرار مسئلہ بن چکا ہے۔ پائلٹ کے کردار پر مختلف سوالات اٹھے ہیں مگر اس بات میں کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا ابھی تک ممکن ہو سکا۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس سانحے نے عالمی سطح پر ایوی ایشن کے بارے میں بہت سے سوالات اور تحفظات کو جنم دیا۔ ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی گمشدگی کے معاملے پر دنیا بھر کے مختلف ممالک اور اداروں نے تحقیقات کی ہیں۔ یہ ایک عالمی سطح کا واقعہ تھا جس کی تحقیقات کئی مختلف ایجنسیوں اور حکومتوں نے کی۔ یہاں میں ان ممالک اور اداروں کا ذکر کروں گا جنہوں نے اس معاملے کی تحقیقات میں حصہ لیا۔ ملیشیا کی حکومت اور اس کے مختلف ایجنسیوں نے اس واقعے کی ابتدائی تحقیقات کی کیونکہ یہ پرواز ملیشیا کی ایئر لائن سے تعلق رکھتی تھی۔ ملیشیا کے ٹرانسپورٹ منسٹری اور سیول ایوی ایشن اتھارٹی کیم نے اس تحقیقات میں حصہ لیا۔ ان کی جانب سے ابتدائی رپورٹ 2014 میں جاری کی گئی تھی جس میں مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی گئی۔ اس کے علاوہ ملیشیا ایئر لائنز بھی تحقیقات میں شامل رہی۔ آسٹریلیا نے بھی اس کی تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ طیارہ بحر ہند کی جنوبی حصے میں گم ہوا تھا اور یہ حصہ آسٹریلیا کے نزدیک تھا۔ آسٹریلیا کے ABSE آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے ان تحقیقات کی قیادت کی اور طیارے کے ملبے کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلوی حکام نے سیٹلائٹ ڈیٹا اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس علاقے میں تحقیق کی۔ چین کی حکومت بھی اس تحقیقات میں شامل تھی کیونکہ طیارے میں سوار بیشتر مسافر چین کے شہری تھے۔ چین ایوی ایشن اتھارٹی اور چینی حکام نے اس واقعے کی تحقیقات میں اہم کردار ادا کیا اور اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی۔ چین نے ملیشیا کی حکومت کے ساتھ تعاون کیا اور کئی تکنیکی پہلوؤں پر تحقیقات کی۔ امریکہ کے NF نیشنل ٹرانسپیرنسی سیفٹی بورڈ اور FBI نے بھی اس معاملے میں اپنی تحقیقاتی مہارت فراہم کی۔ امریکہ کے ماہرین نے سیٹلائٹ سگنلز اور دیگر ڈیٹا کی مدد سے تحقیقات میں حصہ ڈالا۔ امریکہ کے بوئنگ کمپنی کے ماہرین نے بھی طیارے کے ماڈل اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ برطانیہ نے بھی اس تحقیقات میں حصہ لیا کیونکہ طیارے کا ماڈل بوئنگ 777 تھا جس کی تیاری برطانوی کمپنی بوئنگ نے کی تھی۔ برطانوی ایوی ایشن اتھارٹی اور ڈپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ DFT نے اس کی تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ برطانوی ماہرین نے طیارے کے ملبے کے بارے میں تحقیقات میں تعاون کیا۔ چند سیٹلائٹ کمپنیاں جسے ایماراتس نے بھی اس تحقیقات میں حصہ لیا کیونکہ طیارے کے خودکار پیغامات اور سیٹلائٹ ڈیٹا کو حاصل کرنے اور اس کی تجزیہ کرنے کا کام ان کمپنیوں نے کیا۔ ایماراتس نے طیارے کے سگنلز کا تجزیہ کیا جس کی مدد سے طیارہ بحر ہند کے جنوبی حصے کی طرف روانہ ہونے کی معلومات سامنے آئیں۔
تھیں۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے بھی اس کی تحقیقات میں عالمی سطح پر رہنمائی فراہم کی۔ ICAO ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو ایویشن کی سیکیورٹی اور معیارات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس ادارے نے اس سانحے کے بعد عالمی ایویشن سیکیورٹی کے بارے میں نئے معیارات اور تجاویز دی تھیں۔ فرانس کے ماہرین نے بھی اس معاملے کی تحقیق میں حصہ لیا کیونکہ فرانس میں بوئنگ کمپنی کے حوالے سے تکنیکی تجزیے کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی۔ فرانس کے ماہرین نے طیارے کی ڈیزائن اور میکانزم کے بارے میں تحقیقات کی۔ ملیشیا ایئر لائنز نے بھی اس معاملے کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد اس سانحے کے حوالے سے تمام معلومات کو جمع کرنا اور ایئر لائنز کی سیکیورٹی کے معیارات کو بہتر بنانا تھا۔ اس سانحے کے بعد عالمی سطح پر ایویشن سیکیورٹی کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مؤثر ٹریکنگ سسٹمز اور ایویشن کی قوانین میں بہتری کے لیے مختلف بین الاقوامی سطح پر مذاکرات ہوئے تاکہ مستقبل میں ایسی گمشدگیاں نہ ہوں۔ مختلف ایویشن ادارے اور حکومتیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں کہ ایئر لائن طیاروں کا مسلسل چیکنگ کیا جائے چاہے وہ دور دراز علاقے میں بھی پرواز کر رہے ہوں۔ ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز M370 کی گمشدگی کے بعد دنیا بھر کے کئی ممالک اور ایویشن اداروں نے مل کر تحقیقات کی مگر بدقسمتی سے اس سانحے کا مکمل جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ اس واقعے نے عالمی ایویشن سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اہم سوالات اٹھائے اور اس کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔